ساری خبریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں، رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھے چوں چرا مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسے نہیں کہتے کہ کوئی سفید کپڑا پہن کے آ گیا، آپ نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں آپ کے کپڑے کی سفیدی پر۔ کوئی ہرا کپڑا پہن کے آ گیا، آپ نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے ہرے کپڑے پر اس کے ہرے رنگ پر میرا ایمان ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ تو مشاہدے کے ذریعے سے آپ نے تصدیق کی ہے، مشاہدے کے ذریعے سے آپ نے تصدیق کی ہے، دیکھ کر آپ نے تصدیق کی ہے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ خبر رسول کو، رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے مشاہدے کے بغیر کسی چیز کو مان لینے کا نام، خبر رسول کو مان لینے کا نام، تعلیمات نبویہ کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ورنہ ہریالی دکھاؤ تو گدھا بھی آ جائے گا، ہریالی دکھاؤ تو کھانے کے لیے گدھا بھی آ جائے گا، ڈنڈا اٹھاؤ تو جانور بھاگ بھی جائے گا۔ یہ دیکھ کر اگر ایمان لا رہے ہیں تو یہ تو جو ہے جانوروں کا ایمان ہے۔ ہمارا تمہارا ایمان کیا ہے؟ بن دیکھے مانو۔ ہماری عقل کچھ بھی کہے، ہمارا فہم کچھ بھی کہے، ہماری فکر کچھ بھی کہے، سود حرام ہے، سود میں مضرت ہے، نقصان ہے۔ دنیا والے کہے کہ سود میں نقصان نہیں ہے، نفع ہے، لیکن سود میں نقصان ہے۔ رسول اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا، نقصان ضرور ہے۔ شکر میں ہم مانتے ہیں کہ اس کے اندر، شکر کے اندر کیا ہے؟ میٹھا پن ہے۔ نمک کے اندر اس کے اندر نمکینی ہے۔ شکر کا مٹھاس جا سکتا ہے، شکر کا مٹھاس شکر سے جا سکتا ہے، نمک کی نمکینی نمک سے جا سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان 100% صحیح ہونا چاہیے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت غیب پر ایمان، بن دیکھے جو چیزیں ہیں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، جنت کو جہنم کو چھپا کے رکھا ہے۔ کسی نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا ہے معراج کی رات۔ عام مومنین نہ جنت کو دیکھے ہیں نہ جہنم کو دیکھے ہیں، نہ مرنے کے بعد کی زندگیوں کو دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ اور حضور نے جو تعلیمات بتائے ہیں ان تعلیمات پر ہمارا ایمان۔ کامیابی چاہتے ہو، سیرت نبویہ کو اپناؤ، ازواج مطہرات کے سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اپناؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس قصہ ختم۔ دنیا والے کہے کہ فیشن میں کامیابی ہے، دنیا والے کہے کہ سود میں آپ کو نفع ملے گا، نہیں، رسول اللہ نے بتا دیا کہ سود میں نقصان ہی نقصان ہے، ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا۔ ظاہری نفع تو دکھے گا لیکن اندر نقصان ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، یہ ایمان ہے۔ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ ہمارا دل گواہی دے اللہ کے ایک ہونے پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر، آپ کی تعلیمات پر دل گواہی دے۔ تصدیق قلبی ہونا ضروری ہے۔ یہ ایمان کی تعریف اللہ نے کی ہے۔ آگے ایمان کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے۔ متقیوں کی ایک صفت غیب پر ایمان لانے والے، اور دوسری صفت نماز کو قائم کرنے والے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد اعمال بھی ضروری ہے، محض ایمان کافی نہیں ہے، محض ایمان کافی نہیں ہے۔ آپ مومن ہیں تو آپ مومن ہونے کی دلیل پیش کرو نماز کے ذریعے سے۔ آپ مومن ہیں تو مومن ہونے کی دلیل پیش کرو روزہ رکھ کر۔ مومن ہیں تو اعمال کر کے دلیل پیش کرو کہ دیکھو یہ ہمارے اعمال ہیں اور یہ ہمارے مومن ہونے کی گواہی ہے اور ہمارے مسلم ہونے کی گواہی ہے۔ ایمان کے بعد اسلام، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے۔
اعضاء جوارح سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، اعضاء جوارح سے بھی اعمال کا صادر ہونا ضروری ہے۔ مکمل ایمان اس وقت ہوگا اگر کوئی دل سے اقرار کر رہا ہے، جیسے یہودی نصارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے یہ اقرار کرتے تھے کہ آپ 100% نبی ہیں، آپ کے نبوت کو ایسے تسلیم کرتے تھے جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہم کما یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن میں اللہ نے فرمایا، لیکن نہ زبان سے اقرار کرتے تھے، نہ اطاعت اور فرما برداری کے ظاہری اعمال ان کے اندر تھے، اس لیے وہ راندہ درگاہ ہو گئے، اور اس لیے وہ جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ولا الضالین ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس لیے ایک تو فرمایا کہ دل سے اقرار کریں اللہ کی وحدانیت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور دوسری چیز اپنے اعضاء سے ظاہر کریں، اور اعمال ظاہرہ میں سب سے زیادہ اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہاں پر غور کیجئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے کیا معنی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے کیا معنی؟ نماز کو قائم کرنے والے۔ اقامت صلاح کے کیا معنی؟ صرف نماز مکمل کرنے والے نہیں، نماز کے ما لہو وما علیہا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے مستحبات، یہ ساری چیزوں کو ادا کرنے والے، یہ ساری چیزیں ادا کرنے والے کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کو ادا کرنے والے نہیں کہا اللہ نے، نماز کو ادا کرنے والے اللہ نے نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے والے۔ نماز قائم کب ہوگی؟ جبکہ نماز کے فرائض ادا کریں، نماز کے واجبات ادا کریں۔ نماز کے فرائض 6 ہیں، نماز کے واجبات 14 ہیں، نماز کی سنتیں 51 ہیں، 50 پر 1۔ آج کتنوں کو معلوم ہے نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں؟ فضائل تو سنتے ہیں نماز کے، لیکن نماز کے مسائل معلوم نہیں، اور سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے یہاں پر شروع کیا الحمدللہ کہ بھئی نماز کے مسائل معلوم کرو۔ فضائل سنتے رہتے ہیں، فضائل سنتے رہتے ہیں، فضائل سننے کے بعد شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب شوق پیدا ہونے کے بعد اگر آپ نے جو ہے نماز کے مسائل معلوم نہیں کیا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ آج کتنوں کو معلوم ہے نماز کے مسائل؟ اور اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، یہ ہے متقی۔ متقی بننے کے لیے نماز کو ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور نماز قائم ہوتی ہے جب آپ جانیں کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، نواقض وضو کیا ہیں، نواقض صلاۃ کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ہماری فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے ہماری نماز نامکمل ہوتی ہے۔ ان کو جانے بغیر آپ کے اندر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، آپ متقیوں کے صف میں شمار نہیں ہو سکتے۔ کتنا ضروری ہے مسائل کو معلوم کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز، وضو کے فرائض بھی جاننا۔ وضو نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ وضو نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس سے پوچھا گیا، ہماری جہالت کی انتہا دیکھیے، ایک بوڑھا آدمی تھا، اس سے پوچھا گیا غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 10-12 تو ہوں گے، معلوم نہیں تھا اس کو۔ تو اس بوڑھے شخص کا ایک پوترا بیٹھا ہوا تھا، وہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اس نے جو ہے کہا پیچھے سے اشارہ کر کے 3 انگلیاں بتا کر، دادا جی 3 بتا دیجئے، 3 ہیں غسل کے فرائض، 3 بتا دیجئے۔ تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ ارے چپ ہو، میں نے 10 بتایا حضرت کو تو نہیں مان رہے ہیں، تو 3 بتائیں گے غسل کے فرائض تو مان لیں گے۔ تو پھر یہ کہہ کر اس نے کہا کہ حضرت 70 تو ہوں گے غسل میں فرائض۔ بوڑھا آدمی ہے، غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ غسل کے فرائض کتنا کہہ رہا ہے؟ 70۔ 3 ہے غسل کے فرائض۔ تو نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے مستحبات، تعدیل ارکان، نواقض صلاۃ، یہ تمام چیزوں کی واقفیت ہوگی تو پھر نماز قائم ہوگی۔ نماز قائم ہوگی تو دعائیں قبول ہوگی، دعائیں قبول ہوگی تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور ہم متقیوں کے صف میں شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک ایمان
مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے ایک تو دل سے اقرار کرے الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری چیز اعضاء جوارح سے بھی اعمال ادا کرے۔ یہ ہے اسلام۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اعضاء جوارح سے اعمال کو ظاہر کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور مومن دل سے اقرار کرنے والا۔ ایمان کی ابتدا تو یہ ہے، اور ایمان کی انتہا اعمال، ظاہری اعمال کی بھی پابندی ہے۔ اگر ہمارا ایمان وہاں تک نہ پہنچے تو ہم ناقص ایمان والے ہیں۔ اگر کسی کے اندر ظاہری اعمال تو ہیں، ظاہری اعمال اطاعت فرما برداری ظاہری اعمال، لیکن اندر سے دل میں نفاق، اندر سے دل میں تصدیق نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں ہے اسلام ہے، ایمان نہیں ہے اسلام ہے، ظاہری اعمال اس کی زندگی کے اندر ہیں، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پکا یقین نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ منافق ہیں۔ اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن میں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًّا، کہ ان لوگوں نے تعلیمات نبویہ کا انکار کر دیا، تعلیمات نبویہ کا انکار کر دیا، باوجود یہ کہ وہ یقین رکھتے تھے، ظلم اور دشمنی کی وجہ سے، ظلم اور دشمنی کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو منافقین ہیں، ظاہر میں اطاعت ہے لیکن اندر دل سے انکار ہے۔ منافقین یہی کرتے تھے، نماز روزے کی بھی پابندی کرتے تھے، لیکن اندر دل میں عداوت، دشمنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تمام نحوستیں، خباثتیں بھری ہوئی تھیں۔ اس لیے کامل ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تصدیق قلبی بھی ہو، دل سے اللہ کی گواہی دینے والا، اور ساتھ میں اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری وہ جو ہے کرے، اور اپنے پیشانی کو اور اپنی جو ہے اپنے سر کو اللہ کے لیے خم کر دے، اللہ کی عبادت میں مشغول کر دے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقیوں کی ایک تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ غور کیجئے اس آیت میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرنے والے، انفاق خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ نعمتیں ہم نے دے رکھی ہے، مال کی نعمت دے رکھی ہے، اس مال کی نعمت میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ آدمی کو مال محبوب ہے، کہتا ہے کہ میرا مال میں نے کمایا، حالانکہ مال اس کا نہیں ہے، اللہ نے دے رکھا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں دنیا میں اس حال میں پیدا کیا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، مال اللہ کا ہے۔ خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو چاکلیٹ دلاتا ہے یا لڈو دلاتا ہے، جلیبی دلاتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو بطور امتحان کے کہتا ہے بیٹا تھوڑا سا دے دے، وہ لڈو میں سے چھوٹا ایک کنارہ نکال کو دیتا ہے باپ نے دلایا ہے، باپ مانگ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کی محبت، میرے بیٹے کی دل میں میری محبت کتنی ہے، اور وہ سمجھتا ہے بیٹا کہ باپ نے دلایا ہے، اگر میں اپنے باپ کو دوں گا تو ایسے بہت سارے لڈو مجھے دلائیں گے، ایسے بہت سارے چاکلیٹ مجھے میرے باپ دلائیں گے، یہ جو کچھ سامان ہے میرے باپ کی طرف سے۔ سمجھدار لڑکا باپ کے مانگنے پر بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں اے بندو میں نے تمہیں دیا ہے، مال میں نے تمہیں دیا ہے، رزق میں نے تمہیں دیا ہے، اور اس میں سے خرچ کرنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس مال کے تم مالک نہیں ہو، عارضی طور پر ملکیت تمہاری ہے، لیکن اصل مالک تو ہم ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور متقیوں کی علامت کیا ہے؟ ایک تو ایمان لاتے ہیں، اور دوسری چیز اعمال ظاہرہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری چیز فرمایا
کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ عرش کے سائے میں اللہ ان 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ 7 خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون لوگ ہیں وہ خوش نصیب؟ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل تصدق بیمینہ حتی لا یعلم شمالہ ما تنفق یدہ، کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، غربا مساکین یتامہ کو دیتا ہے، ضروریات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایسا خرچ کرتا ہے کہ کسی کو بتاتا پھرتا نہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں مدرسے کو اتنا دیا، میں نے فلاں صاحب کو اتنا دیا، فلاں مسکین کو اتنا خرچ کیا، یہ بولتا پھرتا نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے لیے دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو مال ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بیوی، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسکین آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا جا کر گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ غریبوں کو دینے کے لیے۔ اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انہوں نے کہا کہ جا کر ابو سے کہہ دو، تمہارے ابو سے کہہ دو، حضرت حسنین سے کہا کہ جا کر ابو سے کہہ دو کہ بس گھر کے اندر 6 درہم ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بھی دے دے تو گھر کا خرچ کیسے ہوگا؟ تو جا کر کہہ دیا حسنین نے، حضرت حسن اور حسین نے۔ حضرت علی نے کہا کہ جا کر کہو تمہارے امی سے کہ وہ 6 کے 6 دینار دے دو، 6 کے 6 دینار لے کر آؤ۔ اب گئے 6 کے 6 دینار لے کر آئے۔ حضرت علی نے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان مسکینوں کو دے دیا۔ اب دیکھیے برکت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ مال کو گھٹاتے نہیں بڑھاتے ہیں۔ کیسے بڑھتا ہے، کیسی برکتیں آتی ہیں۔ اتنے میں ایک شخص اونٹ لے کر آیا، حضرت علی سے پوچھا کہ اونٹ لوگے؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں بھی لیں گے۔ کتنا بات چیت ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ 140 درہم، 140 درہم میں ہم اس اونٹ کو بیچ دیں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے دے دو، لیکن پیسے ہم بعد میں دیں گے، پیسے ہم بعد میں دیں گے۔ تو اس طرح آپس میں بات چیت کر لیے، اونٹ وہاں پر لگ گیا اور وہ آدمی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا جسے اونٹ کی تلاش تھی، اونٹ خریدنے کے لیے نکلا ہو، دیکھا حضرت علی کے پاس ایک اونٹ ہے، پوچھا حضرت علی سے کہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ حضرت علی نے کہا کہ 200 درہم میں دیں گے۔ چنانچہ اس نے 200 درہم حضرت علی کو دیا اور اونٹ لے کر چلا گیا، اور 140 درہم حضرت علی نے اپنے پہلے بائے جس سے اونٹ خریدا تھا اس کو دے دیے، قرض کے طور پر جن کو خریدا تھا جس سے، اس کو دے دیے۔ بچے کتنے؟ 60 درہم۔ حضرت حسن اور حسین کو بلایا حضرت علی نے اور کہا کہ یہ جا کر 60 درہم تمہاری امی فاطمہ کو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ 6 درہم لے کر گئے، ابھی 60 درہم لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت علی جب گھر پہنچے تو حضرت علی نے سمجھایا یہ اللہ کا وعدہ ہے، 6 درہم میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک ایک درہم کا اللہ نے 10 گنا بڑھا کر 10 درہم دیا، 6 درہم اللہ کے نام پر میں نے خرچ کیا تو اللہ نے اس کا بدلہ 60 درہم دیا۔ یہ دنیا کا بدلہ ہے، آخرت میں تو اس کے علاوہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں خرچ کرنے والے۔ تو لہذا 3 صفات ہیں، ابھی 4تھی صفت بھی ہے بعد میں، وہ تو اگلی بار بتائیں گے۔ ابھی 3 صفات متقیوں کی اللہ نے بتائی ہیں، ایک تو ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، اور تیسرا اللہ کے نام پر مال کو خرچ کرنا، صدقات خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور نماز کی پابندی بھی نصیب فرمائے، اور تیسری چیز
اللہ تبارک و تعالی خوب راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔